العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا نبي الله وعلى آلك وأصحابك يا نور الله نبی مکرم نور مجسم شاہ بنی آدم رسول محتشم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی ذات مبارکہ پر میرے پیارے بھائیوں درود و سلام پڑھنے کے بے شمار فیوز و برکات ہیں۔ حصول برکت اور نزول رحمت کے لیے درود شریف کی ایک فضیلت آپ کی خدمت میں عرض کرتا ہوں۔ نبی کریم رؤوف و رحیم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا فرمان عظیم ہے کہ تم اپنی مجلسوں کو مجھ پر درود پڑھ کر آراستہ کرو، کیونکہ تمہارا مجھ پر درود پاک پڑھنا قیامت کے دن تمہارے لیے نور ہوگا۔ اب قیامت کی نفسا نفسی میں، قیامت کی گہما گہمی میں، اس 50,000 سال کے دن کے اندر جب ہر فرد کو اپنی اپنی پڑی ہوگی، باپ جہاں بیٹے سے بھاگے لطف وہاں فرماتے یہ ہیں، ماں جب اکلوتے کو چھوڑے آ آ کہہ کے بلاتے یہ ہیں، اپنی بنی ہم آپ بگاڑیں کون بنائے بناتے یہ ہیں، اپنے بھرم سے ہم حلقوں کا پلہ بھاری بناتے یہ ہیں، مرقد میں بندوں کو تھپک کر میٹھی نیند سلاتے یہ ہیں، اور ٹھنڈا ٹھنڈا میٹھا میٹھا پیتے ہم ہیں پلاتے یہ ہیں۔ اب نفسا نفسی کا عالم ہوگا، باپ بیٹے سے، بیٹا باپ سے، ماں بیٹی سے، بیٹا ماں سے دور بھاگے گا۔ ایسی کیفیت میں یہ جو درود پڑھنا ہے یہ بندے کے لیے معاون و مددگار بن جائے گا، بندے کے لیے نور بن جائے گا۔ اب آپ کو غور کرنا چاہیے، مجھے غور کرنا چاہیے کہ جس نے اوکھے ویلے کام آنا ہے، جس نے مشکل وقت میں کام آنا ہے، ہوتا ہے بعض اوقات کئیوں نے کمیٹیاں ڈالی ہوتی ہیں، کئیوں نے پیسے جمع کر 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 کے بینک میں لاکر رکھے ہوتے ہیں، کسی نے کوئی جناب کو پلاٹ لے کے رکھا ہوتا ہے، کسی نے سونا لے کے رکھا ہوتا ہے، جناب کو اوکھے ویلے کم آ جائے گا، کوئی تی پتر دا ویاہ کرنے لگا گے تو کم آ جائے گا۔ تو دنیا کے اندر مشکلات اور پریشانیوں سے بچنے کے لیے، کو مشکل حالات سے نبرد آزما ہونے کے لیے بندے نے کچھ نہ کچھ پلاننگ کی ہوتی ہے۔ تو دنیا کی مشکلات تو پھر بھی کٹ سکتی ہیں، لیکن آخرت کی مشکلات، قبر کی مشکلات، قیامت کی مشکلات اللہ ہمیں محفوظ فرمائے۔ اب اس مشکلات اور پریشانی کے عالم میں پیارے آقا فرماتے ہیں کہ مجھ پر اپنی مجالس کو، اپنی گیدرنگ کو، اپنی محفلوں کو مجھ پر درود پڑھنے سے مزین کرو، تمہارا یہ درود پڑھنا کل قیامت کے دن تمہارے لیے نور ہوگا۔ لیکن من اپنا پرانا پاپی ہے، برسوں میں نمازی بن نہ سکا۔ اب زبان ہے وہ غیبتوں سے باز نہیں آ رہی، زبان ہے وہ چغلیوں سے باز نہیں آ رہی، زبان ہے وہ رب کی نافرمانیوں سے باز نہیں آ رہی، زبان ہے وہ میچوں کی کمنٹریوں سے باز نہیں آ رہی، زبان ہے کہ وہ فلموں کی سٹوریوں سے باز نہیں آ رہی، زبان ہے کہ کرونا 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 کی تسبیح سے باز نہیں آ رہی۔ اب ان تمام فضولیات و لغویات سے بچ کر آپ کو مجھے اپنی زبان کو مدینے والے آقا کے ذکر سے تر رکھنا چاہیے، کیونکہ میرے پیارے بھائیو ہر چیز کا ایک مقصد ہوتا ہے، ہر چیز
کسی مقصد اور کسی ریزن کے لیے بنائی جاتی ہے. اب اتنا اوپر جو منچ بنا ہوا ہے، ہم آپ کے ساتھ بھی بیٹھ سکتے تھے، لیکن اوپر کیوں بیٹھے ہیں؟ یہ جو بنا ہوا ایریا، اس کا بھی ایک مقصد ہے نا بھائی. میرے آگے مائک لگا ہوا ہے، اب یہ کیوں لگا ہوا ہے؟ اس کا بھی ایک مقصد ہے. یہ سامنے لائٹ لگی ہوئی ہے، کیمرہ بھی غالباً لگا ہوا ہے، کیوں لگا ہوا ہے؟ اس کا بھی ایک مقصد ہے. ٹھیک، ہر ایک چیز کا ایک مقصد ہوتا ہے. تو زبان کا مقصد کچھ نہیں ہوگا. اس کا مقصد گالیاں دینا ہوگا، اس کا مقصد اوئے ابے تبے تو تکار بازاری لہجے سے باتیں کرنا ہوگا. اس کا مقصد فلموں کی سٹوریاں ڈسکس کرو، فلاں فلم ویکھی سی، فلاں ڈرامہ ویکھیا سی. اس کا مقصد کیا ہے؟ شاعر کہتا ہے دل یاد لے بنایا ہے تعریف لئی زبان. دل کا دل ہی بنایا ہاں؟ رہیں ان کے جلوے بسیں ان کے جلوے، میرا دل بنے یادگار مدینہ. سر ہے وہ سر، دل ہے وہ دل جو تیری یاد سے معمور رہا، اور سر ہے وہ سر جو تیرے قدموں پہ قربان گیا. تو دل کس لیے؟ دل یاد لئی بنایا ہے اللہ اور اس کے رسول کی یاد کے لیے. دل یاد لئی بنایا ہے تعریف لئی زبان. اللہ اور اس کے رسول کی تعریف کے لیے زبان بنائی گئی، اور اکھیاں بنائیاں سونے دے دیدار واسطے. اے کاش آپ اور میں کثرت کے ساتھ درود پاک پڑھنے میں کامیاب ہو جائیں. یہ جو مہینہ جاری و ساری ہے نا میرے پیارے بچوں، میرے پیارے بھائیوں، میرے پیارے بزرگوں، یہ مہینہ جو ہے نا ماہ شعبان المعظم، یہ مہینہ آقا کا مہینہ ہے. کس کا مہینہ ہے؟ میرے آقا فرماتے ہیں کہ رجب اللہ کا مہینہ ہے، شعبان میرا مہینہ ہے، اور رمضان میری امت کا مہینہ ہے. تو یہ جو مہینہ ہے کس کا مہینہ ہے؟ آقا کا مہینہ ہے. اور آقا کے مہینے میں آقا کا ذکر کثرت سے کیا جاتا ہے. جس مہینے میں آپ کے پتر کی سالگرہ ہوتی ہے نا، محبت تو پورا سال ہی ہوتی ہے، لیکن اس مہینے زیادہ چال اڑاتا ہے. ہاں ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا؟ اس مہینے میں تو میرا بیٹا پیدا ہوا تھا، اس مہینے میں تو میری بیٹی پیدا ہوئی تھی. جس مہینے میں آپ کی ویڈنگ اینیورسری ہوتی ہے، جن کی شادی ہوئی ہے، شادی کی سالگرہ ہوتی ہے، تو اس مہینے میں تھوڑا سا اہتمام زیادہ ہوتا ہے. یاد آتا ہے کہ اتنے 2 سال پہلے، 3 سال پہلے، 5 سال پہلے، 6 سال پہلے میرا نکاح ہوا تھا، میرا جناب وہ رخصتی کا سلسلہ ہوا تھا. تو ویسے تو آقا کی ذات پر درود تو ہر وقت پڑھنا ہے، لیکن جو مہینہ نبی کریم علیہ السلام کی ذات مبارکہ کے ساتھ خاص فرما دیا گیا کہ شعبان میرا مہینہ، تو ماہ شعبان آقا کا مہینہ ہے. اور اس مہینے میں ہمیں کثرت کے ساتھ درود و سلام پڑھنے کو اپنا معمول بنانا چاہیے. جو پہلے تھا اس کو ویسے ہی رہنے دیں. تو نیت کریں کہ انشاءاللہ عز و جل کم از کم روزانہ، اگر معمول نہیں تھا اپنا معمول بنائیں. معمول نہیں تھا تو اپنا معمول بنائیں. اور ویسے بھی محبت کے کچھ تقاضے ہوتے ہیں. جس دا وی کوئی عاشق ہوندا گل اسے دی کردا. انسان جس سے عشق کرتا ہے نا، انسان جس سے محبت کرتا ہے، اس کے پھر تذکرے بار بار کر رہا ہوتا ہے، اس کا پھر نام بار بار لے رہا ہوتا ہے. وہ بار بار کہتے کم آپ پھرا کے وہ اسی کی بات لے، میرا یار تو ایسا ہے، میرا محبوب تو ایسا ہے، میرا معشوق تو ایسا ہے. ٹھیک، جس سے محبت ہوتی ہے. اگر اب آقا سے محبت ہے تو پھر بار بار ان کا ذکر تو زبان پہ آنا چاہیے نا. تو اگر نہیں معمول تو اپنا معمول بنائیں، اور کم از کم 313 مرتبہ، کم از کم 313 مرتبہ درود پاک کو اپنا معمول بنائیں. یہ تو ابھی ماشاءاللہ شعبان کا مہینہ ہے، اس کے بعد ماہ رمضان آنے والا ہے. اور آپ کو پتہ ہے رمضان میں جو ایک تسبیح پڑھتا ہے، کیونکہ نیکیوں کی منڈی تیز ہو جاتی ہے نا بھائی، نیکیوں کا بھاؤ بڑھ جاتا ہے. نفل پڑھو تو فرضوں کا ثواب، اور فرض پڑھو تو جی فرض پڑھو تو 70 فرضوں کا ثواب. اور ماہ رمضان کی راتوں میں جو ایک سجدہ کرتا ہے نا، اللہ پاک اس کو 1500 نیکیاں عطا فرماتا ہے. ہاں، جو ایک تسبیح پڑھتا ہے، ایک تسبیح پڑھتا ہے، آپ نے سبحان اللہ کہا، آپ نے الحمدللہ کہا، آپ نے اللہ اکبر کہا،
آپ نے درود پاک پڑھا. جو ایک تسبیح پڑھتا ہے ماہ رمضان میں اس کا ریٹ کیا ہوتا ہے, اس کا اجر کیا ہوتا ہے, اس کا ثواب کیا ہوتا ہے؟ فرمایا ماہ رمضان میں ایک تسبیح کا پڑھنا غیر رمضان میں 1000 تسبیحات پڑھنے کے برابر ہے. تو اللہ پاک ہمیں کثرت کے ساتھ درود و سلام پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے. نوری محفل پہ چادر تنی نور کی اور نور پھیلا ہوا آج کی رات ہے. چاندنی میں ہے ڈوبے ہوئے دو جہاں, کون جلوہ نما آج کی رات ہے. مانگ لو چشم تر مانگ لو, درد دل اور حسن نظر مانگ لو. مدینے والے آقا کی نگری میں گھر مانگ لو, کیونکہ مانگنے کا مزہ آج کی رات ہے. مومنوں آج گنجے سخا لوٹ لو, اے مریضو شفا لوٹ لو. آسیو رحمت مصطفیٰ لوٹ لو, باب رحمت کھلا آج کی رات ہے. میرے پیارے بھائیوں, شب براءت چھٹکارے کی رات آ گئی, براءت کی رات آ گئی, اور لیلۃ المبارکہ بھی اس کا ایک نام ہے, برکت والی رات آ گئی. کیا مقام ہے, کیا مرتبہ ہے, کیا رتبہ ہے. اس کو یہ نصف شعبان کی رات بھی کہا جاتا ہے. اور آپ کو پتہ ہے آج کی رات اللہ پاک قبیلہ بنی کلب کی بکریوں کے بالوں کے برابر, بکریوں کے برابر نہیں, قبیلہ بنی کلب کی بکریوں کے بالوں کے برابر گناہ گاروں کی بخشش فرما کے جہنم سے آزادی عطا فرمائے گا. ایک بکری جو آپ گھر میں پالتے ہیں یا بقرعید پر جس کی قربانی کرتے ہیں, ہے کوئی کیلکولیٹر آپ کے پاس؟ ہے کوئی ایسی مشین؟ نوٹوں والی مشین تو آ جاتی ہے, آپ گڈی رکھتے ہیں جناب, سیکنڈز لگاتی ہے, وہ بتا دیتے ہیں کتنے نوٹ ہیں. نوٹوں کے گننے والی مشینیں آ گئیں. لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ کی قدرت کے کئی ایسے معاملات ہیں جو کاؤنٹ نہیں ہو سکتے. اب بکریاں نہیں, کیونکہ عرب کے اندر جو سب سے زیادہ بکریاں پالنے والا قبیلہ تھا نا, اس قبیلے کا نام تھا قبیلہ بنی کلب. اور اس کی بکریوں نہیں بلکہ بکریوں کے بالوں کے برابر اللہ تبارک و تعالیٰ آج گناہ گاروں کی بخشش فرماتا ہے. اور روایات میں آتا ہے اللہ پاک آسمان دنیا پر تجلی فرماتا ہے. اور کیا فرماتا ہے کوئی بخشش کا طلبگار کہ اس کی بخشش کر دی جائے, ہے کوئی مغفرت کا طلبگار کہ اس کی مغفرت کر دی جائے, ہے کوئی رزق میں وسعت کا طلبگار کہ اس کے رزق میں وسعت دے دی جائے, ہے کوئی اولاد کا طلبگار کہ اس کو اولاد دے دی جائے. تو بڑی نازک رات ہے. ابھی میں آ رہا تھا راستے میں, کوئی چوکوں میں کھڑا ہے, کوئی گلیوں میں کھڑا ہے, کوئی ٹی وی کے آگے کھڑا ہے, کوئی ویسے اللہ گلا کر رہا ہے. آپ خوش قسمت ہیں کہ اللہ نے آپ کو گھروں سے اٹھا کر اپنے گھر میں بٹھا لیا ہے. ہم آئے نہیں ہیں بلکہ بلائے گئے. محبوب کی محفل کو محبوب سجاتے ہیں اور آتے ہیں وہی جن کو سرکار بلاتے ہیں. آپ آئے نہیں, بلائے گئے. اور میرے پیارے بھائیوں, قسمت کے بہت زیادہ سینسٹیو جو ڈیسیژن ہوتے ہیں نا, فیصلے, وہ آج کی رات ہونے ہیں. رزق لکھا جائے گا آج کی رات. آئندہ سال مرنے والوں کے نام لکھے جائیں گے. پچھلا کھاتا ختم ہو کر نیا کھاتا شروع ہو رہا ہے. یہ جو 1442 یعنی ہجری 2021 میں جو ہمارا نامہ اعمال تھا نا, وہ کلوز ہو رہا ہے. وہ غور کرنے کے دن ہیں, غور کرنے کے لمحات ہیں کہ کون کون سے گناہ ہوئے ہیں. اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں بخشش طلب کرنے کے اوقات کر رہے ہیں کہ مولا عمر پتیوں میں ساری گزاری, ہائے پھر بھی نہیں شرم ساری. عمر پتیوں میں ساری گزاری, اللہ
آئے پھر بھی نہیں شرم ساری، بخش محبوب کا واسطہ ہے، یا خدا تجھ سے میری دعا ہے، مغفرت کا ہوں تجھ سے سوالی اللہ، مغفرت کا ہوں تجھ سے سوالی، پھیرنا اپنے در سے نہ خالی، پھیرنا اپنے در سے نہ خالی، تجھ کو شعبان کا واسطہ ہے، یا خدا تجھ سے میری دعا ہے، آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ بڑی توجہ کے ساتھ چند گزارشہ سنیے۔ حضرت سیدنا عمر بن عبدالعزیز رضی اللہ تعالی عنہ ایک جنازے کے ساتھ قبرستان تشریف لے کر گئے۔ ہم بھی جاتے ہیں، جنازے پڑھتے ہیں، قبروں کی زیارت کرتے ہیں، کوئی فون پہ لگا ہوتا ہے، کوئی ٹھٹھا مسخری کر رہا ہوتا ہے، کوئی مسکرا رہا ہوتا ہے۔ اللہ والوں کا قبرستان میں جانے کا انداز بھی نرالا ہوتا تھا۔ قبرستان گئے، وہاں ایک قبر کے پاس بیٹھ کر غور و فکر میں ڈوب گئے۔ کسی نے عرض کی، یا امیر المؤمنین آپ یہاں اکیلے کیوں بیٹھے ہیں؟ فرمایا، ابھی ایک قبر نے مجھے پکار کر بلایا ہے اور بولی، اے عمر بن عبدالعزیز مجھ سے پوچھتے کیوں نہیں کہ میں اپنے اندر آنے والوں کے ساتھ کیسا بیہیو کرتی ہوں، کیسا سلوک کرتی ہوں، کیسا برتاؤ کرتی ہوں؟ میں نے اس قبر سے کہا مجھے ضرور بتا۔ وہ کہنے لگی، جب کوئی میرے اندر آتا ہے تو میں اس کا کفن پھاڑ کر جسم کے ٹکڑے ٹکڑے کر ڈالتی ہوں، اس کا گوشت کھا جاتی ہوں۔ کیا آپ مجھ سے یہ نہیں پوچھیں گے میں اس کے جوڑوں کے ساتھ کیا کرتی ہوں؟ میں نے کہا یہ بھی بتا۔ تو کہنے لگی، ہتھیلیوں کو کلائیوں سے، گھٹنوں کو پنڈلیوں سے، پنڈلیوں کو قدموں سے توڑ کر جدا کر دیتی ہوں۔ اتنا کہنے کے بعد عمر بن عبدالعزیز رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہچکیاں لے کر رونے لگے۔ جب کچھ افاقہ ہوا تو کچھ اس طرح عبرت کے مدنی پھول لٹانے لگے، اے اسلامی بھائیوں، اس دنیا میں ہمیں بہت تھوڑا عرصہ رہنا ہے۔ جو اس دنیا میں صاحب اقتدار ہے وہ آخرت میں انتہائی ذلیل و خوار ہے۔ جو اس جہاں میں مالدار ہے وہ آخرت میں فقیر ہوگا۔ جو اس کا جوان بوڑھا ہو جائے گا، جو زندہ ہے وہ مر جائے گا۔ دنیا کا تمہاری طرف آنا تمہیں دھوکے میں نہ ڈال دے، کیونکہ تم جانتے نہیں ہو یہ دنیا بہت جلد رخصت ہو جانے والی ہے۔ کہاں گئے تلاوت قرآن کرنے والے؟ کہاں گئے بیت اللہ کا حج کرنے والے؟ کہاں گئے ماہ رمضان کے روزے رکھنے والے؟ خاک نے ان کے جسموں کا کیا حال کر دیا، قبر کے کیڑوں نے ان کے گوشت کا کیا انجام کر دیا، ان کی ہڈیوں اور جوڑوں کے ساتھ کیا برتاؤ کیا۔ اللہ کی قسم
جو بے عمل دنیا میں آرام دہ نرم نرم بستر پر ہوتے تھے، لیکن اب اپنے گھر والوں اور وطن کو چھوڑ کر راحت کے بعد تنگی میں ہیں۔ ان کی اولاد گلیوں میں در بدر ہے، کیونکہ ان کی بیواؤں نے دوسرے نکاح کر کے پھر سے گھر بسا لیے۔ ان کے رشتہ داروں نے ان کے مکانات پر قبضہ کر لیا اور ان کی میراث آپس میں تقسیم کر لی۔ واللہ ان میں بعض خوش نصیب بھی ہیں جو کہ قبروں میں مزے لوٹ رہے ہیں، جبکہ بعض ایسے ہیں جو عذاب قبر میں گرفتار ہیں۔ اس واقعے کے ایک ہفتے کے بعد عمر بن عبدالعزیز رضی اللہ تعالی عنہ کا انتقال ہو گیا اور وہ اس دار فانی سے کوچ کر گئے۔ اے میرے بھائیو، سب سنو دھر کے کان، عیش و عشرت کی اڑ جائیں گی دھجیاں، موت کا دیکھو اعلان کرتا ہوا، سوئے گورے غریباں جنازہ چلا، کہتا ہے جام ہستی کو جس نے پیا وہ بھی میری طرح قبر میں جائے گا۔ تم میں بوڑھو سنو، نوجوانوں سنو، اے ضعیفوں سنو، پہلوانوں سنو، موت کو ہر گھڑی سر پہ جانو سنو، جلدی توبہ کرو میری مانو سنو۔ بھائیو سب گناہوں سے منہ موڑ لو، ناتا تم نیکیوں ہی سے بس جوڑ لو، ایک دن موت آ کر رہے گی ضرور، اس کو تم مجرموں کچھ سمجھنا نہ دور، چھوڑ دو چھوڑو عادت گناہ کی جاؤ سدھر، ورنہ پھنس جاؤ گے قبر میں سر بسر، گر عذابوں کو دیکھو گے ڈر، تم بتاؤ کہاں جاؤ گے بھاگ کر۔ اے میرے پیارے اسلامی بھائیوں، عمر بن عبدالعزیز رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی یہ رقت انگیز حکایت عقل مندوں کے لیے زبردست سامان عبرت ہے، مگر افسوس ہماری اکثریت دنیا ہی کی متوالی اور فکر آخرت سے خالی ہے۔ بدقسمتی سے ہم فانی دنیا کی لذتوں میں مصروف اور موت سے بے خوف ہو کر سہولتوں اور آسائشوں کے حصول میں اس قدر مگن ہو گئے کہ قبر کے اندھیروں، وحشتوں اور تنہائیوں کو بھول گئے۔ جناب جو آوے گی تو ویکھی جاوے گی، اے جان مٹھا تے اگلا کنے ڈٹھا، اے مولوی لوگ کتے ڈراندے رہندے انہاں دا کم ہی ہے وے، کیا جانا کہ موت کیا ہے، کیا جانا کہ آخرت کیا ہے۔ یہی تجھ کو دھن ہے، رہوں سب سے بالا، میرے کپڑے اچھے ہونے چاہیے جناب، میرا موبائل اچھا ہونا، ٹول ہونی چاہیے، چنگی گڈی تھلے ہونی چاہیے، چشمہ اچھا ہونا چاہیے، کپڑے اچھے ہونے چاہیے، جوتے اچھے ہونے چاہیے، گھر ٹیپ ٹاپ کرتا پتہ لگے جناب فلاں چودھری صاحب کا، فلاں سیٹھ صاحب کا، فلاں جناب بہت بڑی پرسنالٹی کا مکان ہے، لیکن جب موت آئے گی تو پتہ چلے گا۔ یہی تجھ کو دھن ہے، رہوں سب سے بالا، ہو زینت نرالی، ہو فیشن نرالا، جیا کرتا ہے کیا یوں ہی مرنے والا، تجھے حسن ظاہر میں دھوکے میں ڈالا، جگہ جی لگانے کی دنیا نہیں ہے، جب اس بزم سے اٹھ گئے دوست اکثر اور اٹھتے چلے جا رہے ہیں برابر، جب ہر وقت پیش نظر ہے یہ منظر، یہاں پر تیرا دل بہلتا ہے
جگہ جی لگانے کی دنیا نہیں ہے۔ اے میرے بھائیوں، واقعی یہ دنیا دل لگانے کی جگہ نہیں ہے، یہ عبرت کی جا ہے، یہ عبرت کی جا ہے، یہ لیسن اور سبق لینے کا راستہ ہے۔ جس نے اسے دل لگایا، جو یہیں کا ہو کے رہ گیا، جناب جو دعاوے کی تے ویکھ لاوے ویکھی جاوے گی۔ آخرت کس نے دیکھی ہے؟ مال کماؤ، جان بناؤ، کوٹھیاں بناؤ، بنگلے بناؤ۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں اس مقصد کے لیے پیدا نہیں کیا۔ امیر المؤمنین حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے سب سے آخری خطبہ جو ارشاد فرمایا، اس میں یہ بھی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے تمہیں دنیا صرف اس لیے عطا فرمائی ہے کہ تم اس کے ذریعے آخرت کی تیاری کرو۔ دنیا آخرت کی کھیتی ہے، اس لیے عطا نہیں کی کہ تم اسی کے ہو کر رہ جاؤ۔ بے شک دنیا فانی اور آخرت باقی ہے۔ تمہیں فانی دنیا کہیں بہکا کر باقی آخرت سے غافل نہ کر دے۔ فنا ہو جانے والی دنیا کو باقی رہنے والی آخرت پر ترجیح نہ دو، کیونکہ دنیا منقطع ختم ہونے والی ہے، اور بے شک اللہ کی طرف لوٹنا ہے۔ اللہ عز و جل سے ڈرو، کیونکہ اس کا ڈر اس کے عذاب کے لیے ڈھال ہے اور اس تک پہنچنے کا ذریعہ ہے۔ شرح الصدور میں ہے، حضرت سیدنا سعید بن مسیب رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں، ایک بار ہم امیر المؤمنین حضرت مولا کائنات علی المرتضی شیر خدا کرم اللہ تعالی وجہہ الکریم کے ہمراہ مدینہ منورہ کے قبرستان گئے۔ حضرت مولا علی کرم اللہ تعالی وجہہ الکریم نے قبر والوں کو سلام کیا اور فرمایا، اے قبر والو، تم اپنی خبر بتاؤ گے یا ہم تمہیں اپنی بتائیں؟ سیدنا سعید بن مسیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ہم نے قبر سے وعلیکم السلام ورحمت اللہ وبرکاتہ کی آواز سنی، اور کوئی کہنے والا کہہ رہا تھا، یا امیر المؤمنین آپ ہی خبر دیجئے کہ ہمارے بعد دنیا کا کیا ہوا؟ مولا مشکل کشا علی المرتضی شیر خدا کرم اللہ تعالی وجہہ الکریم نے فرمایا، سن لو، تمہارے مال تقسیم ہو گئے، تمہاری بیویوں نے دوسرے نکاح کر لیے، تمہاری اولاد یتیموں میں شامل ہو گئی، جس مکان کو تم نے بہت مضبوط بنایا تھا اس میں تمہارے دشمن آباد ہو گئے۔ اے اب قبر والو، تم اپنا حال سناؤ۔ یہ سن کر ایک قبر سے آواز آنے لگی، یا امیر المؤمنین، ہمارے کفن پھٹ کر تار تار ہو گئے، ہمارے بال جھڑ کر منتشر ہو گئے، ہماری کھالیں ٹکڑے ٹکڑے ہو گئیں، ہماری آنکھیں بہہ کر رخساروں پر آ گئیں، ہمارے نتنوں سے پیپ بہ رہی ہے۔ ہم نے جو آگے بھیجا یعنی جیسے عمل کیے اسی کو پایا، اور جو کچھ پیچھے چھوڑا اس میں ہم نے نقصان اٹھایا۔ اے میرے پیارے بھائیوں، ایک دن مرنا ہے، آخر موت ہے۔ کر لے جو کرنا ہے، کر لے جو کرنا ہے، کر لے جو کرنا ہے، آخر موت ہے۔ اللہ کی پکڑ بڑی شدید ہے۔ آج حرام کما رہا ہوں، کچھ نہیں ہو رہا، کوئی بات نہیں۔ آج نماز قضا کر رہا ہوں، کچھ بھی نہیں ہو رہا، کوئی بات نہیں۔ کتنا عرصہ، کتنی دیر؟ آج بدنگاہیاں کر رہا ہوں، کچھ بھی نہیں ہو رہا۔ کتنا بھاگیں گے؟ آج جھوٹ بول رہا ہوں، غیبت کر رہا ہوں، والدین کا دل دکھا رہا ہوں، ڈنڈی مار کے سودا بیچ رہا ہوں، اپنے پڑوس والوں کو جناب اپنے معاملات اور اپنے کردار سے میں ان کو نقصان پہنچا رہا ہوں۔ کتنی دیر؟ 2 سال، 3 سال، 4 سال، 5 سال، 10 سال؟ مرنا نہیں ہے، قبر میں اترنا نہیں ہے۔ پھر جب قبر میں جائیں گے نا، وہ بڑی پیاری بات کسی نے کہی تھی۔ ایک اللہ والے قبر میں سے گزرے، قبرستان سے گزرے، تو قبر والوں سے جب ہم کلام ہوئے تو آپ نے فرمایا کہ قبر والوں تم تو آرام میں ہو، ہاں تم تو آرام میں ہو اور خوب آسائش کا سونا سو رہے ہو۔ تو قبر والے نے جواب دیا، کیا کہا کہ حضور ہم تو سونے کا نقصان بھگت رہے ہیں، ہاں سو تو آپ لوگ رہے ہیں، ہم سونے کا نقصان بھگت رہے ہیں۔ جو دنیا میں سوتے رہے، رب کی نافرمانی کرتے رہے، غفلت کی چادر تان کر ہم بیٹھے رہے، اور مولا مشکل کشا علی المرتضی شیر خدا کرم اللہ تعالی
वजहुल करीम फरमाते हैं कि इंसान सोए हुए हैं, जब मरेंगे तो बेदार हो जाएंगे। हम गौर कर लें, हमारे सामने जनाजे उठ रहे हैं, हमारे सामने जनाब कफन दफन के मामलात हो रहे हैं, हमारे सामने कोरोना की सदाएं लग रही हैं, ये चला गया, ये हॉस्पिटल में चला गया, ये वेंटिलेटर पे चला गया। लेकिन क्या हम नमाजी बन गए? क्या हमारा झूठ छोड़ गया? क्या वालिदैन की नाफरमानी ख़त्म हो गई? क्या सोशल मीडिया का जो गलत इस्तेमाल हम करते थे वो ख़त्म हो गया? अल्लाह तबारक व तआला की जो नाफरमानियों का बाजार गर्म था वो ख़त्म हो गया? नहीं मेरे प्यारे भाइयों, हमारा अंदाज़ ज़िंदगी ऐसा है कि गोया हमने मरना ही नहीं है। गोया मौत आनी नहीं है। मौत आनी है, बिल्कुल आनी है, बिल्कुल आनी है। और जब आनी है ना, नबी करीम अलैहिस्सलाम फरमाते हैं कि मौत आरों के चीरने से ज्यादा सख्त है। मौत हंडियों के उबाले जाने से ज्यादा सख्त है। और मौत फरमाया कि आरों के चीरने से ज्यादा, हंडियों के उबाले जाने से ज्यादा सख्त है। हजरत काबुल अहबार रदी अल्लाह तआला अन्हु से अमीरुल मोमिनीन उमर फारूक रदी अल्लाह तआला अन्हु ने फरमाया कि ऐ काब, हमें ज़रा मौत की सख्ती के मुतल्लिक बताओ। तो अर्ज़ करते हैं कि या अमीरुल मोमिनीन, मौत की सख्ती ऐसी है कि आप एक कांटेदार झाड़ी के ऊपर एक रेशमी कपड़े को डालकर खींचें, जो हाल उस कपड़े का होता है ना, यही मौत के वक्त इंसान की कैफियत होती है मेरे प्यारे भाइयों। लेकिन मौतें भी मुख्तलिफ हैं। मौतें मुख्तलिफ हैं। जैसे जिंदगियां मुख्तलिफ है ना, एक नेकोकारों की जिंदगी, एक परहेजगारों की जिंदगी, फर्मा बरदारों की जिंदगी, मुतीओ फर्मा बरदार लोगों की जिंदगी, नमाजें पढ़ने वालों की जिंदगी, अल्लाह तबारक व तआला की इताअत करने वालों की जिंदगी, सच बोलने वालों की जिंदगी, हलाल कमाने वालों की जिंदगी। जैसे जिंदगी के पैटर्न दो हैं, जिंदगी के मामला दो हैं, जिंदगी गुजारने के अंदाज दो हैं, मौतें भी दो हैं। फरमाया किसी की मौत के वक्त कैफियत ऐसे होगी, उसकी रूह कब होगी जैसे मक्खन में से बाल निकाल लिया जाता है। जैसे मक्खन में से बाल निकाल लिया जाता है। और किसी की कब्र ऐसी होगी, किसी की मौत ऐसी होगी, नज़ा के वक्त कैफियत ऐसी होगी कि जैसे ऊन के अंदर, रुई के अंदर एक शाख कांटेदार डाली जाए ना, डाली जाए, डालने के बाद उस शाख को निकाला जाए, जो रुई के चिथड़े उखेड़ कर जो शाख बाहर निकलती है ना, ये एक गुनाहगार की मौत के वक्त उसकी कैफियत का आलम होगा। ये जो जिंदगी है ना, जिंदगी दुनिया जो गुजर रही है मेरे प्यारे भाइयों, ये जैसा बोरे है ना वैसा काटना है। इस जिंदगी के मामलात का इन्हिसार ये आपके फ्यूचर पर है, ये आपके मुस्तकबिल पर है। मैं आपको अगर समझाऊं, इंसान की जिंदगी के 5 स्टेजेस हैं। जैसे मैं ऊपर आया तो ये स्टेप बने हुए ना, पहला स्टेप, दूसरा स्टेप, तीसरा स्टेप, ये स्टेप बने हुए। इंसान की जिंदगी की भी स्टेजेस हैं। जो पहली स्टेज थी ना, आलम अरवाह, वो हम गुजार चुके हैं। दूसरी स्टेज है आलम दुनिया, जो हम गुजार रहे हैं। तीसरी स्टेज है आलम बरज़ख, जो कब्र है, यह भी बाकी है। उसके बाद है आलम महशर, क़यामत। उसके बाद एक लाइफ है जन्नत या दोज़ख। ये 5 स्टेप हैं। एक स्टेप अबूर कर रहा है, दूसरे स्टेप पर इस वक्त मौजूद है। कितने बाकी हैं जी? कितने बाकी हैं? 3। दूसरे स्टेप पर है 3 बाकी हैं। लेकिन जो पते की बात है ना, बकिया के जो 3 स्टेप हैं उसका इन्हिसार इस दुनिया के स्टेप के ऊपर है। आपके जो दुनिया के मामलात है ना, इसी का इन्हिसार कब्र के मामलात पर है, इसी का इन्हिसार मैदान माशर के मामलात पर है, और इसी का इन्हिसार मैदान महशर में हिसाब किताब के बाद जन्नत या दोज़ख की जिंदगी के ऊपर है। ये दुनिया के जो मामलात है, जो सांसें हम गुजार रहे हैं ना, ये बहुत ज्यादा अहमियत के हामिल है। और कहा जाता है कि
جب میں نے آپ کو موتوں کی کیفیت آپ کی خدمت میں عرض کی کہ جب بندہ مرتا ہے تو نیکوکار کی موت کیسے ہوتی ہے اور گناہ گار کی موت کیسے ہوتی ہے. پھر آگے چلیں. جو قبر ہے، قبروں کی کیفیت بھی الگ ہے. کسی کی قبر جنت کے باغوں میں سے باغ ہوتی ہے اور کسی کی قبر دوزخ کے گڑھوں میں سے گڑھا ہوتی ہے. کسی کی قبر میں جنتی بچھونے ہوتے ہیں اور کسی کی قبر میں جہنم کا جو ہوتا ہے وہ آگ کا بستر ہوتا ہے. جیسے اعمال ہوں گے، ٹھیک ہے، جیسے آپ کے معاملات ہوں گے، جو بو رہے ہیں نا وہ پھر کاٹنا ہے، وہ آپ اگا رہے ہیں. کل قیامت کے دن وہ آپ کو دیکھنا پڑے گا. اب جس طرح موت کے معاملات دو ہیں، قبر کے معاملات دو ہیں، پھر جب سوالات ہیں، قبر کے سوالات، یہ بھی دونوں الگ الگ ہیں. کسی سے فرشتے آ کر سوال کریں گے قبر میں، من ربک کا، تیرا رب کون ہے؟ اب وہ رب کی مانی نہیں ہے، رب کی فرمانبرداری کی نہیں ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات کے احکامات کے مطابق زندگی گزاری نہیں ہے، تو ہوگا کیا کہ زبان سے کیا نکلے گا؟ ہئی ہاتا لا ادری، افسوس افسوس میں کچھ نہیں جانتا. پوچھا جائے گا ماں دینوں کا، تیرا دین کیا ہے؟ دین کو تو مذاق اڑاتا رہا، پھر پھپتیاں کستا رہا، اللہ تبارک و تعالیٰ کے دین کے احکامات پر عمل نہیں کیا. فرشتے پوچھ رہے ہیں نقیرین کہ تیرا دین کیا ہے؟ تو زبان سے نکل رہا ہے ہئی ہاتا لا ادری، افسوس افسوس میں کچھ نہیں جانتا. پھر نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کا دیدار کروا کے پوچھا جائے گا اس ہستی کے متعلق تو کیا کہا کرتا تھا؟ اب اس ہستی کا جو زندگی گزارنے کا انداز تھا، ان کی سیرت طیبہ تھی، اس پر عمل ہی نہیں کیا، تو زبان سے کیا نکلے گا؟ ہئی ہاتا لا ادری، افسوس افسوس میں کچھ نہیں جانتا. یہ تو گناہ گار کی بات ہے، یہ تو خطا کار کی بات ہے، یہ تو بد کردار کی بات ہے، یہ تو عصیاں شعار کی بات ہے. لیکن جو نیکوکار ہوگا، عبادت گزار ہوگا، مطیع و فرما بردار ہوگا، اللہ تبارک و تعالیٰ کے احکامات پر عمل کرنے والا ہوگا، نکیرین آئیں گے، سوالات قبر ہوں گے، پوچھا جائے گا تیرا رب کون ہے؟ ان کی زبان سے نکلے گا ربی اللہ، میرا رب میرا اللہ ہے. نکیرین پوچھیں گے ماں دینوں کا، تیرا دین کیا ہے؟ دین پر عمل کرنے والا ہوگا، نمازیں پڑھنے والا ہوگا، سچ بولنے والا ہوگا، امانت داری کے ساتھ زندگی گزارنے والا ہوگا، کسی کی دل آزاری کرنے والا نہیں ہوگا. اس کی زبان سے نکلے گا دینی علیہ السلام، میرا دین اسلام ہے. نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا رخ زیبا دکھائے جانے کے بعد پوچھا جائے گا کہ اس ہستی کے متعلق تو کیا کہا کرتا تھا؟ تو زبان سے نکلے گا ہوا محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. یہ تو وہی آقا ہیں جن کا میں میلاد منایا کرتا تھا، یہ تو وہی آقا ہیں جن کے پر درود و سلام پڑھا کرتا تھا، یہ تو وہی آقا ہے جن کی میں نعتیں پڑھا کرتا تھا، یہ تو وہی آقا ہے جن کی سنت پر عمل کرتے ہوئے میں نے داڑھی کا نور اپنے چہرے پر سجایا، یہ تو وہی آقا ہیں جن کی سنت پر عمل کرتے ہوئے میں نے امامے کا تاج اپنے سر پر سجایا، یہ تو وہی آقا ہیں جن کی سنت پر عمل کرتے ہوئے میں نے زلفوں کو اپنے سر پر سجایا، یہ تو وہی آقا ہیں جن کی سنت کے مطابق میں کھایا کرتا تھا، میں پیا کرتا تھا، میں سویا کرتا تھا. شاعر کہتا ہے قبر میں سرکار آئیں تو میں قدموں میں گروں، گر فرشتے بھی اٹھائیں تو میں ان سے یوں کہوں اب تو پائے ناز سے میں اے فرشتوں کیوں اٹھوں، مر کے پہنچا ہوں یہاں اس دل ربا کے واسطے. میں تو مر کے پہنچا ہوں. اب فیصلہ آپ نے کرنا میرے پیارے بھائی. میں نے 2 موتیں بھی آپ کے سامنے رکھی ہیں، میں نے 2 قبروں کے معاملات بھی آپ کے سامنے رکھے. پھر کل قیامت کے دن جو اٹھنا ہے، ہاں کل قیامت کے دن جو اٹھنا ہے وہ بھی مختلف ہے. قرآن پاک کے اندر آتا ہے، سورہ یاسین کے اندر اس کا پورا وہ بیان موجود ہے کہ کل قیامت کے دن جو نیک لوگ ہوں گے، متقین ہوں گے، وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں مہمان بنا کر لائے جائیں گے. گیسٹ بنا کر لائے جائیں گے، مہمان بنا کر لائے جائیں گے. جیسے ہم کسی جگہ پر جاتے ہیں تو ہمیں کوئی 2-4 لوگ لے کر آتے ہیں، تھوڑا سائڈ پر ہو جائیں، مہمان آ رہے ہیں ہمارے جناب، یہ میزبان محفل آ رہے ہیں، تو زینت محفل آ رہے ہیں، تو فلاں آ رہے ہیں، چیف گیسٹ آ رہے ہیں. تو اس طرح مہمان کو پروٹوکول دیا جاتا ہے، تو نیکوکاروں کو، متقین کو، پرہیزگاروں کو کل قیامت کے دن اللہ کی بارگاہ میں مہمان بنا کر لایا جائے گا.
اور گناہگاروں کے متعلق کیا آتا ہے کہ ان کے ٹخنوں کو ان کی پیشانیوں کے ساتھ باندھ کر گھسیٹ کر کل قیامت کے دن رب تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں پیش کیا جائے گا۔ اب میرے پیارے بھائیوں، آج عالم دنیا میں ابھی ہم زندہ ہیں، مرے نہیں ہیں، قبر میں گئے نہیں ہیں۔ جب تک ہماری سانسیں باقی ہیں نا، جب تک سانسیں باقی ہیں، یہ چلتی سانسیں جب تک ہیں میرے پیارے اسلامی بھائیوں، ہمارا دنیا کا جو دارالعمل ہے یہ جاری و ساری ہے۔ آج بڑی نازک رات ہے، آج نازک فیصلوں والی رات ہے۔ آج ہم غور کریں، اپنی کیفیت پر غور کریں، اپنے معاملات پر غور کریں۔ جو پچھلا سال گزرا ہم نے کون سے گناہ نہیں کیے، کون سی نافرمانیاں نہیں کی، اللہ تبارک و تعالیٰ کے کون سے حکموں کو پامال نہیں کیا۔ دن بدن طرح طرح کے فتنے، طرح طرح کی آزمائشیں، طرح طرح کی مشکلات، طرح طرح کی ناگہانی مصیبتیں ہمیں جکڑتے چلی جا رہی ہیں، ہمیں پھنساتے چلی جا رہی ہیں۔ یہ جو سارے معاملات ہیں نا، ہمارے ہاتھوں کے کرتوت ہیں۔ توبہ کا دروازہ کھلا ہوا ہے، اللہ کی رحمت پکار رہی ہے کوئی بخشش کا طلبگار، ہے کوئی مغفرت کا طلبگار؟ آج ندامت کی رات ہے، آج شرمندگی کی رات ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں توبہ کرنے کی رات ہے۔ اس سے پہلے کہ ہم قبر میں اتر جائیں، اس سے پہلے کہ ہماری سانسیں بند ہو جائیں، اے میرے پیارے بھائیوں، اپنی جو سابقہ زندگی ہے، اپنے جو آج تک کالے کرتوت ہوئے ہیں، رب تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ سے بخشش طلب کر لیجئے۔ نمازیں قضا ہوئی ہیں، رب سے توبہ بھی کیجئے، اس کی قضا بھی کیجئے۔ دل آزاریاں ہوئی ہیں، لوگوں سے معافی بھی مانگیے۔ جھوٹ بھی بولا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں اپنے تمام گناہوں سے پکی سچی توبہ کر لیجئے۔ اور توبہ کرنا یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا کیسا بڑا انعام ہے۔ نبی کریم علیہ السلام فرماتے ہیں کہ گناہوں سے توبہ کرنے والا ایسا ہے کہ اس نے گناہ کیا ہی نہیں ہے۔ پوری زندگی گناہ کرتا رہا، اللہ کی نافرمانی کرتا رہا، اور جو بندہ گناہ سے توبہ کرتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے لیے بخشش کے کیسے مواقع، کیسے بہانے نکال دیتا ہے، کیسے مواقع نکال دیتا ہے۔ حضرت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے کا واقعہ ہے۔ ان کا روایت بیان کر کے میں اپنی گفتگو کو سمیٹنے کی کوشش کرتا ہوں۔ شرابی تھا، اللہ تبارک و تعالیٰ کی نافرمانی کرتا تھا۔ شراب نوشی کرنے والے کی شب برات کی رات بھی بخشش نہیں ہوتی، آج کی رات بھی بخشش نہیں ہوتی۔ شرابی تھا، شراب کے نشے میں دھت تھا، شراب کی بوتل کو پکڑا ہوا تھا، جا رہا تھا۔ سامنے سے عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ آئے۔ آپ امیر المؤمنین تھے، جس کو بھی اللہ پاک کی نافرمانی کرتا دیکھتے ہاتھوں ہاتھ اس کو سزا دیا کرتے تھے۔ اب نوجوان نے سامنے عمر فاروق کو آتے دیکھا، اب شراب کی بوتل کو اس نے بغل میں چھپا لیا اور دل ہی دل میں ہاتھ نہیں اٹھائے، مولا کر دے، مولا میری بخشش کر دے، مولا میں توبہ کرتا ہوں۔ نہ ہاتھ اٹھائے، نہ دعا کی، نہ مسجد میں گیا، کیونکہ ندامت، توبہ کیا ہے؟ دل کی ندامت کا نام توبہ ہے، شرمندگی کا نام توبہ ہے۔ دل ہی دل میں نادم ہوتا ہے، دل ہی دل میں شرمندہ ہوتا ہے، مولا مجھے آج عمر فاروق کے سامنے ذلت اور رسوائی سے بچا لے۔ میں نیت کرتا ہوں کہ آج کے بعد تیری نافرمانی نہیں کروں گا، آج کے بعد اس ناپاک کو نہیں پیوں گا۔ اس دل ابھی اللہ تبارک و تعالیٰ سے التجائیں جاری ہیں، سامنے سے عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ تشریف لائے۔ آپ نے فرمایا نوجوان یہ تیری بغل میں کیا ہے؟ اب وہ کانپتے کانپتے، جھجکتے جھجکتے، ڈرتے ڈرتے اس کی زبان سے نکلا یا امیر المؤمنین میری بغل میں سرکے کی بوتل ہے۔ آپ نے فرمایا دکھاؤ۔ اس نے جب اپنی بغل سے بوتل نکالی، اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کی توبہ کو قبول کرتے ہوئے اس شراب کی بوتل کو سرکے کی بوتل سے تبدیل فرما دیا۔ یہ ہے توبہ کرنے والوں کا انعام۔ اللہ تبارک و تعالیٰ توبہ کرنے والوں کو پسند فرماتا ہے، اور فرمایا سارے انسان خطا کار ہیں، سارے انسان خطا کار، کیونکہ جو انسان ہے بتقاضۂ بشریت غلطی، جی انسان سے غلطی، بولیے تو صحیح، انسان سے غلطی ہو جاتی ہے، انسان سے غلطی کا صدور ممکن ہے، لیکن فرمایا سارے انسان خطا کار ہیں، اور ان خطا کاروں میں سے بہتر وہ ہیں جو توبہ کر لیتے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں معافی طلب کر لیتے ہیں۔ علی فضیل بن عیاض کا واقعہ بھول گئے؟ ڈاکو تھے، ہاں جی ہاں، فضیل بن عیاض رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بات کر رہا ہوں۔ ڈاکے ڈالتے تھے،
قافلے راتوں کو سفر نہیں کرتے تھے کہ اس راستے پر ڈاکو فضیل بن عیاض رہتا ہے. مائیں اپنے بچوں کو ڈراتی تھی ان کا نام لے لے کر. ایک رات کسی گھر پر ڈاکہ ڈالنے کی نیت سے دیوار پھلانگتے ہیں. اب جب دیوار پھلانگ کر گھر کے اندر جاتے ہیں تو گھر میں تلاوت قرآن ہو رہی ہوتی ہے. اب تلاوت کرنے والا قرآن مجید کی اس آیت مبارکہ پہ پہنچتا ہے جس کا ترجمہ کچھ اس طرح ہے کہ مومنوں پر ابھی وہ وقت نہیں آیا کہ ان کے دل اللہ کی یاد میں جھک جائیں. اس آیت کریمہ کی جب تلاوت سنی کہ مومنوں پہ وہ وقت نہیں آیا کہ ان کے دل اللہ کی یاد میں جھک جائیں, فوراً زبان سے نکلا مولا وہ وقت آ گیا ہے. پکی سچی توبہ کی. اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کو توبہ کا انعام کیا دیا کہ وہی فضیل بن عیاض جو کل تک ڈاکو تھے, اللہ تبارک و تعالیٰ نے آسمان ولایت کا ستارہ بنایا اور فی زمانہ آج ہم ان کو زبردست محدث کے طور پر یاد کرتے ہیں. تو توبہ کرنے سے پہلے کی زندگی کچھ اور ہوتی ہے, توبہ کرنے کے بعد کی زندگی کچھ اور ہوتی ہے. آج نماز قضا کی ہیں, اللہ سے توبہ کر لیجئے. جھوٹ بولا ہے, اللہ سے توبہ کر لیجئے. سود لیا ہے, اللہ سے توبہ کر لیجئے. معافی بھی کیجئے. جن گناہوں کی تلافی ہو سکتی ہے, نماز قضا کی ہیں, معافی صرف کافی نہیں ہے, اس کی تلافی کیا ہے, نمازیں بھی قضا, نمازوں کو ادا بھی کیا جائے. اگر کسی کی دل آزاری کی ہے تو معافی بھی مانگیے, لیکن اس کی تلافی کے ساتھ ساتھ اس کو راضی کرنے کے بھی اقدامات کیجیے. اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت برس رہی ہے. ادی راتی رحمت رب دی کرے بلند آوازہ, رحمت منگن والے تائیں کھلا اے دروازہ. ہو سکتا ہے کہ آج کی رات ہم بھی بخشش یافتہ لوگوں میں شامل ہو جائیں, ہماری بھی مغفرت ہو جائے. اب نہ جانے کتنے لوگ یہاں پر موجود ہیں, بچے بھی موجود ہیں, بے گناہ بھی موجود ہیں. نہ جانے اللہ پاک کس کی آمین کے صدقے, کس کی دعا کے صدقے, کس کی اشک باری کے صدقے ہماری بخشش و مغفرت فرما دے. تو میرے پیارے بھائیوں, یہ میرا میسیج ہے, یہ میرا پیغام ہے. پچھلا نامہ اعمال بند ہو گیا, اب اس کے سارے گناہوں سے اللہ سے معافی مانگے اور آئندہ عزم کر لیں, نیت کر لیں کہ انشاءاللہ اللہ کی نافرمانی نہیں کرنی. ہاں, اللہ کی نافرمانی کیسے ہو سکتا ہے کہ جس رب نے پیدا کیا اس کی نافرمانی کریں, جو ہمارا خالق ہے اس کی نافرمانی کریں, جو ہمارا مالک ہے اس کی نافرمانی کریں. اگر میں آپ کو اس مثال سے سمجھاؤں, آپ میں سے جو کسی کے یہاں ملازمت کرتے ہیں, ہاں جی, کسی کے یہاں جاب کرتے ہیں, آپ کا کوئی مالک ہوگا, کوئی سیٹ ہوگا, کوئی آپ کا باس ہوگا, کوئی آپ کا آنر ہوگا, کوئی بھی جس کے یہاں پر آپ کام کرتے ہیں, اس کی نافرمانی چل سکتی ہے؟ اس کے حکموں کی پامالی چل سکتی ہے؟ اس کے آرڈر کے خلاف کیا جا سکتا ہے؟ آپ اپنے دکاندار, اپنے مالک, اپنے سیٹ, اپنے باس کی خلاف ورزی نہیں کر سکتے. اگر کرتے ہیں تو وہ آپ کو جاب سے نکال دیتا ہے. حضرت کسی اور جگہ جاؤ جناب, یہاں کرنا ہے تو یہ چیزوں پر عمل کرنا پڑے گا. کر سکتے تو ٹھیک ہے, نہیں کر سکتے تو کہیں اور سے لے جاؤ. بالکل چٹا کورا جواب ہوتا ہے. اب ایک مالک کی, ایک سیٹ کی, ایک آنر کی ہم جو ہے نا خلاف ورزی نہیں کرتے, حتی الامکان اس کی بات کو پورا کرنے کی کوشش کرتے ہیں. اب یہ کیسی سوچ ہے کہ بادشاہوں کے بادشاہ کی نافرمانی کریں؟ جو ہمارا رازق ہے, جو ہمارا خالق ہے, جو ہمارا مالک ہے, ہم اس کی نافرمانی کریں. رب نے فرمایا نماز پڑھو, ہاں, لیکن نماز کے لیے ٹائم نہیں. رب نے فرمایا جھوٹ نہ بولو, لیکن معاذ اللہ کہتے ہیں کہ جھوٹ نہیں بولیں گے تو کاروبار کیسے چلے گا. رب نے فرمایا والدین کی نافرمانی نہ کرو, ان کو بڑھاپے میں پہنچتا دیکھو, ان کے سامنے اف تک نہ کہو. اور آج والدین کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر بات کریں. مسلمانوں کے منہ پر تماچا ہے. یہ جو اولڈ ہاؤسز ہمارے ملک کے اندر کھل چکے ہیں, یہ تو یورپ کی سوغات تھی, غیر مسلموں کی سوغات تھی. ہمارے ملک کے اندر ہماری شریعت مطہرہ تو ہمیں یہ ترغیب دیتی ہے, یہ ہمیں موٹیویٹ کرتی ہے کہ والدین اگر گھر میں ہوں تو ان کو محبت بھری نگاہ سے دیکھو. اللہ پاک ہر نگاہ کے بدلے میں مقبول حج کا ثواب عطا فرماتا ہے. اب جس والدین کو دیکھنے سے مقبول حج کا ثواب ملتا ہو تو وہ پتر اپنی ماں کو یا اپنے باپ کو اولڈ ہاؤس میں چھوڑ کر لائے گا؟ اپنے معاملات پر, اپنے حالات پر, اپنے واقعات پر اور اپنے اعمال پر
میرے پیارے بھائیوں غور کرنے کی حاجت ہے، غور کرنے کی حاجت ہے۔ جانا ہے، اللہ نے مہلت دی ہے، اللہ نے کرم فرمایا، اللہ ہماری بخشش فرمائے، ہماری مغفرت فرمائے۔ بس آج نیت کر کے اٹھیں، آج پکا سچا ارادہ کر کے اٹھیں، اور جو اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں پکی سچی توبہ کرتا ہے، کئی خوش نصیب ایسے ہوتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ان کے گناہوں کو نیکیوں سے تبدیل فرما دیتا ہے۔ رحمت حق بہانہ می جوید، رحمت حق بہانہ می جوید، یعنی اللہ کی رحمت یہ مال و زر طلب نہیں کرتی، بلکہ اللہ کی رحمت تو بہانہ تلاش کرتی ہے اپنے بندے کو بخشنے کا، اپنے بندے کی مغفرت فرمانے کا بہانہ تلاش کرتی ہے۔ تو شب برات بھی بہانہ ہے نا بھائی، برات آئی ہے، عبادت کر لیں، معافی مانگ لیں، اللہ تبارک و تعالیٰ سے بخشش طلب کر لیں، استغفار کر لیں، قبیلہ بنی کلب کی بکریوں کے بالوں کے برابر گناہ گاروں کی آزادی ہو گئی ہے۔ تو آئیے نیت کرتے ہیں کہ انشاءاللہ اپنے رب کی نافرمانی نہیں کریں گے، ہاتھ بلند کر کے انشاءاللہ اپنے رب کی فرما برداری والی زندگی گزاروں گا، نبی کریم علیہ السلام کے گستاخوں اور دشمنوں والی نہیں، بلکہ ان کے عاشقوں والی زندگی گزاروں گا، محبوبوں والی زندگی گزاروں گا، ان کی سنتوں کے مطابق زندگی گزاروں گا۔ اب ایک شخص تھا، وہ یہی فلم و ڈراموں کا کام کرتا تھا، فلمیں ڈرامے بیچتا تھا یا کوئی اس میں ایکٹنگ کرتا تھا، کوئی بات چیت کرتا تھا۔ دعوت اسلامی میں آگے اس نے توبہ کی، اس نے توبہ کی۔ اب جب توبہ کی تو اس نے سوال کیا کہ میرا یہ جو روزگار ہے، یہ جو میرے معاملات ہیں، میں اس کو چھوڑ رہا ہوں، میں اس کو چھوڑ رہا ہوں، تو اب میرے آئندہ کے معاملات کیا ہوں گے؟ تو بڑی پیاری بات ہمارے رکن شورا نے ارشاد فرمائی کہ جب نافرمانی کرتے رہے تو رب نے رزق دیا، اس کے حکموں کو پامال کرتے تو رب نے رزق دیا، تو جب اس کی فرما برداری کرو گے تو رب رزق نہیں دے گا؟ رب کرم نہیں فرمائے گا؟ اب اس کی نافرمانیاں کریں، اس کے حکموں کی پامالیاں کریں تو اللہ ہم پر اپنی رحمت فرما رہا ہے۔ اس نے آنکھیں تھوڑی لی ہیں واپس، آنکھوں سے بدنگاہی کی ہے، زبان سے جھوٹ بولا، زبان تھوڑی اس نے ہماری قوت گویائی واپس لے لی ہے، سب کچھ سلامت ہے۔ جب اس کی نافرمانیاں کرتے رہے تو اس کی طرف سے چھوٹ اور ڈھیل تھی، فرما برداری کریں گے تو رب اور نوازے گا، رب اور کرم فرمائے گا۔ اللہ تبارک و تعالی ہماری بخشش فرمائے، مغفرت فرمائے۔ بعض اوقات ہم نیک بننے کی نیت کر لیتے ہیں لیکن نیکیوں پر استقامت نہیں مل پاتی، ٹھیک ہے؟ نیکیوں پر جو ہے نا وہ مستقل ہم اس پر چل نہیں پا رہے ہوتے۔ ابھی نیت کی ہے کیونکہ بھی ماحول ہے نا بھائی، رات بھی ہے اور شب برات بھی ہے، ماشاءاللہ بیٹھے بھی ہوئے ہیں، اللہ اور اس کے رسول کی باتیں بھی ہو رہی ہیں، گھر جائیں گے ٹی وی لگ جائے گا، دوستوں میں چلے گا، چھڑ یار کڑے یارے لگ گئے ہیں، تو پھر کیا ہوگا کہ دوبارہ ڈی ٹریک ہونے کی بھی صورت موجود ہے۔ لیکن میں آپ کو بالکل پکا کر کے جا رہا ہوں، اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کو نیکیوں پر استقامت مل جائے، اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کو نیک ماحول میں مستقل مزاجی مل جائے، تو اس کا طریقہ یہ ہے کہ چنگیاں دے لڑ لگ جاؤ، جی اچھے ماحول کا حصہ بن جائیں، اچھے لوگوں کے ساتھ اپنے آپ کو وابستہ کر لیں، کنیکٹ ہو۔ چنگیاں دے لڑ لگیاں میری چولی چ پھول پئے، تے مندیاں دے لڑ لگیاں اگلے بھی ڈول پئے۔ چنگے بندے دی صحبت یارو جیویں دکان تارا، سودا پاویں مل نہ لئیے ہلیان ہزاراں، تے برے بندے دی صحبت یارو جیویں دکان لوہارا، کپڑے پاویں کنج کنج پئیے چن کا پین ہزارا۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ میں نمازی ہوں تو نمازی ہی رہوں، میں متقی ہوں تو متقی ہی رہوں، میں رب کا فرما بردار ہوں تو فرما بردار ہی رہوں، یعنی بڑے بڑے نیک و متقین لوگ تھے، تھوڑا سا صحبت چھوڑی ولایت طلب ہو گئی۔ بلعم بن باورا، ابن سقا، شیطان خود کتنا بڑا وہ عبادت گزار تھا، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ کی خفیہ تدبیر غالب آئی۔ ہم نہیں جانتے ہمارے متعلق کیا ہے، لیکن اچھوں کی سنگت میں آ جائیں، اچھوں کی صحبت میں آ جائیں،
اور دعوت اسلامی فی زمانہ الحمدللہ ہمیں نیکی کے راستے پر گامزن کر رہی ہے، ہمیں گناہوں سے بچانے کی کوشش کر رہی ہے، اور ایک مقصد کے تحت الحمدللہ دعوت اسلامی کام کر رہی ہے۔ مجھے اپنی اور ساری دنیا کے لوگوں کی اصلاح کی کوشش کرنی ہے۔ اچھا، آپ کو وابستگی کے لیے کیا کرنا پڑے گا؟ نہ کوئی ووٹ ڈالنا پڑے گا، نہ کوئی ممبرشپ کارڈ لینا پڑے گا، نہ کوئی مہینے کی کوئی فیس دینی پڑے گی۔ گھر میں ڈی ایس ایل لگا ہے تو اس کی فیس دینی پڑتی ہے، گھر میں کیبل لگی ہے تو اس کی فیس دینی پڑتی ہے، اور جناب کوئی موبائل لیا تو مہینے کے بعد اس کا پیکج کروانا پڑتا ہے۔ دعوت اسلامی کے ساتھ کنیکٹیویٹی اور وابستگی کا ذریعہ کون ہے؟ کون وابستہ ہو سکتا ہے؟ دعوت اسلامی نہ صرف داڑھی والوں کی ہے، دعوت اسلامی نہ صرف سفید امامے والوں کی ہے، دعوت اسلامی نہ صرف سفید کپڑے والوں کی ہے، دعوت اسلامی نہ صرف اتاریوں کی ہے، دعوت اسلامی ہر یا رسول اللہ کہنے والے کی ہے، ہر یا رسول اللہ کہنے والے کی دعوت اسلامی آپ کی دعوت اسلامی۔ آپ آئیے، اور وابستگی کا کیا سلسلہ ہے؟ ہر جمعرات کو جو آپ کے قریبی اجتماع ہوتا ہے یہیں پر ہوتا ہے، ہر جمعرات کو، ایوری تھرسڈے آفٹر مغرب پریئر، مغرب کے بعد اس اجتماع میں سب آتے رہیں۔ اللہ توفیق دے، رمضان آنے والا ہے، آپ کے قریب شیخو پورہ موڑ فیضان مدینہ میں پورے مہینے کا اعتکاف ہو رہا ہے۔ پورے مہینے کا اعتکاف میرے آقا نے کیا، آقا کی سنت کو دعوت اسلامی زندہ کر رہی ہے۔ آئیے دعوت اسلامی کے ساتھ اعتکاف کر لیجئے، کھانا پینا سحری افطاری رہائش بالکل فری، اور یہ بالکل موج مستی والی زندگی، لگیاں نے موج جاتے لائی رکھی سونے کاروں وانگے، چلو سویرے دن لے کے آؤ، اے کر کے آؤ، چاڑوں لے آؤ، پکوڑے لے آؤ، سموسے لے آؤ، اے کرو تو او کرو۔ لیکن وہاں پر اعتکاف میں جائیں گے، سحری کروانے والے موجود، دسترخوان لگانے والے موجود، سنت بیان کر کر کے منہ میں نوالے ڈالنے والے موجود، برتن اٹھانے والے موجود، دھونے والے موجود، سلانے والے موجود، اٹھانے والے موجود، افطاری کی تیاری کرنے والے موجود، سنت اور احکامات سکھانے والے موجود۔ ایسی سوکھی زندگی کہاں سے ملے گی آپ کو؟ تو آ جائیں، ایک مہینے کا اعتکاف آپ کے بالکل قریب ہو رہا ہے۔ بعض کا نیت ہوتی ہے اعمال کرنے کی، نیکیاں کرنے کی، رمضان میں یہ کریں گے یہ کریں گے، لیکن کیا ہوتا ہے کہ وہ گھر کے حالات، معاملات، مصروفیت ایسی ہوتی ہے کہ بندہ نہیں کر پا رہا ہوتا۔ تو میرا مشورہ ہے کہ جن سے بن پڑتا ہے، اب تو ویسے بھی کچھ جگہ وہ کیا ہوتا ہے کہ لاک ڈاؤن ہو رہے ہیں، ادارے بند ہو رہے ہیں، دیگر تراکیب چل رہی ہیں، اللہ پاک ہمارے حال پہ رحم فرمائے اور کرونا کا دنیا بھر سے خاتمہ ہو جائے۔ تو دعوت اسلامی کے ساتھ ایک ماہ کا اعتکاف کر لیجئے، یہ بھی وابستگی کا ایک ذریعہ ہے۔ اسی طرح الحمدللہ مدنی قافلے سفر کرتے رہتے ہیں، تو مدنی قافلوں کے مسافر بن جائیے 3 دن کے لیے، 12 دن کے لیے۔ تو جو ایک ماہ کا اعتکاف نہ کر سکے، آخری 10 دن کا اعتکاف کر لے، وہ آپ کے یہیں پر بھی ہوگا، دیگر جگہوں پر ہوگا۔ آخری 10 دن کا یہ میں ذرائع بتا رہا ہوں آپ کو اپنے گھروں پہ مدنی چینل چلائیے، تو کوئی بھی ذریعہ آپ اڈاپٹ کر لیجئے، آپ کوئی بھی ذریعہ اختیار کر لیجئے کہ انشاءاللہ اس ذریعے سے میں دعوت اسلامی کے ساتھ وابستہ رہوں گا، انشاءاللہ سرکار کی غلامی دعوت اسلامی۔ اور یہ دعوت اسلامی کے دینی کام ہے نا، امت کی خیر خواہی کے پیغام، دعوت اسلامی کے دینی کام، جو دعوت اسلامی کے دینی کام ہے نا، یہ امت کی خیر خواہی کا یہ پورا پلان ہے، پورا پیغام ہے دعوت اسلامی کے دینی کام۔ اللہ پاک ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ انشاءاللہ اللہ کی فرما برداری والی زندگی گزاریں گے، انشاءاللہ نمازی بن کر زندگی گزاریں گے انشاءاللہ۔ اللہ پاک ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے، آمین بجاہ نبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔